السلام علیکم، میں شبانہ عاطف آپ کے اپنے چینل ایس عاطف اکیڈمی میں آپ کا سواگت کرتی ہوں، خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ کلاس ان لوگوں کے لیے ہے جو جھارکھنڈ ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور جنہوں نے لینگویج میں اردو کو لیا ہے، اور یہ لیول 1 کے لیے ہے۔ آج کی کلاس میں ہم ہمارے نصاب میں شامل راجندر سنگھ بیدی کی ادبی خدمات کو پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کی بنیادی معلومات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اصل نام راجندر سنگھ بیدی، تخلص یا قلمی نام تھا ان کا بیدی۔ ابتدائی دنوں میں محسن لاہوری کے نام سے لکھنا شروع کیا تھا انہوں نے، یعنی کہ جب انہوں نے شاعری شروع کی تھی تب انہوں نے محسن لاہوری کے نام سے لکھنا شروع کیا تھا۔ تاریخ پیدائش ہے 1 ستمبر 1915 عیسوی۔ ضائع پیدائش یعنی کس جگہ یہ پیدا ہوئے تو گاؤں ڈھلے کی، ضلع سیالکوٹ، موجودہ پاکستان۔ آگے دیکھتے ہیں۔ والد کا نام ہیرا سنگھ بیدی، والدہ کا نام سیوا دیوی۔ ابتدائی تعلیم دیکھ لیتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ 1931 عیسوی میں ڈی اے وی اسکول لاہور سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور 1933 عیسوی میں ڈی اے وی کالج لاہور سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا، یعنی دونوں نے میٹرک اور انٹر دونوں ڈی اے وی اسکول اور ڈی اے وی کالج سے انہوں نے پاس کیا۔ تاریخ وفات 11 نومبر 1984 عیسوی کو۔ جائے وفات یعنی کس جگہ یہ ان کا انتقال ہوا تو ممبئی، مہاراشٹر میں ہوا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اب ہم ان کے ادبی خدمات کو دیکھ لیتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کا شمار اردو افسانے کے 4 بنیادی ستونوں پریم چند، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر اور راجندر سنگھ بیدی میں ہوتا ہے، یعنی کہ 4 بنیادی اہم ستونوں مطلب 4 پیلر میں۔ پہلے پیلر ہیں پریم چند، دوسرے ہیں سعادت حسن منٹو، تیسرے ہیں کرشن چندر اور چوتھے ان کا نام ہے راجندر سنگھ بیدی۔ انہوں نے اردو افسانے کو ایک نیا نفسیاتی اور واقعاتی موڑ دیا، یعنی اردو کہانی کو انہوں نے ایک نیا نفسیاتی اور واقعاتی موڑ دیا۔ افسانے کے 4 بنیادی ستونوں میں چوتھے کون سے ہیں تو راجندر سنگھ بیدی۔ 4 کون کون ہیں تو پریم چند، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر اور راجندر سنگھ بیدی۔ اب ہم ان کے افسانوی مجموعوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ افسانوی مجموعہ مطلب ایک سے زیادہ افسانوں کو ایک جگہ کر کے لکھا جاتا ہے اور اسے ایک نام دے دیا جاتا ہے اس کتاب کو، تو اسے ہی افسانوی مجموعہ کہتے ہیں۔ تو ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے دانا و دام، جو 1936 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ یہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ گرہن 1942 عیسوی، نچلے اور متوسط طبقے کے مسائل پر مبنی افسانے ہیں، یعنی گرہن جو ہے نچلے طبقے کے لوگوں کے مسئلے پر مبنی افسانہ ہے۔ کوکھ جلی 1949 عیسوی، تقسیم ہند کے پس منظر اور انسانی المیوں کا عکس اس میں دکھائی دیتا ہے۔ کوکھ جلی بھی یہ ان کا تیسرا افسانوی مجموعہ ہے جو 1949 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اور اس میں جو ہے تقسیم ہند یعنی ہندوستان کے بٹوارے کا منظر کشی کیا گیا ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو 1963 عیسوی، بیدی کا یہ شاہکار افسانوی مجموعہ ہے۔ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے 1974 عیسوی، سوانحی اور سیاسی رنگ لیے ہوئے افسانے ہیں۔ مکتی بودھ 1982 عیسوی، یہ بیدی کا آخری افسانوی مجموعہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ناولٹ ایک چادر میلی سی 1962 عیسوی میں، یہ بیدی کا شہر آفاق ناولٹ ہے جس کا مرکزی کردار رانو ہے اور اس کا انگریزی ترجمہ آئی ٹیک دس وومن کے نام سے ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک ہی ناولٹ لکھا ہے جس کا نام ہے ایک چادر میلی سی، جو 1962 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اور یہ بہت ہی شہر آفاق ناولٹ ہے جس کا مرکزی کردار رانو ہے، اور ان کو جو ہے اس ناولٹ کو انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا تھا، کس نام سے تو آئی ٹیک دس وومن کے نام سے۔ اب ہم ان کے ڈرامے اور فلمی خدمات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ڈرامے بیجا لاڈ، رفتہ رفتہ اور 7 کھیل، یہ ان کے ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ راجندر سنگھ بیدی جو ہیں ریڈیو پر بھی انہوں نے کام کیا تھا، انہوں نے ریڈیو پر بھی ڈراموں کا مجموعہ لکھا تھا اور اسے
منظر عام پر لایا تھا؟ فلمی خدمات کو دیکھ لیتے ہیں۔ بالی ووڈ میں بطور ہدایت کار دستک پھگن اور بطور مکالمہ نگاری مدھومتی، دیوداس، ابھیمان، مرزا غالب یہ ان کے تاریخی کام ہیں۔ اب ہم ان کے القابات اور اعزازات اور انعامات کو دیکھ لیتے ہیں۔ القابات: اردو افسانے کا عہد آفرین فنکار، انسانی نفسیات کا عظیم ترین ترجمان۔ انہیں کس نام سے، کس لقب سے جانا جاتا ہے؟ تو اردو افسانے کا عہد آفرین اور انسانی نفسیات کا عظیم ترجمان کے نام سے، لقب سے جانا جاتا ہے۔ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1965 ناول ایک چادر میلی سی پر انہیں عطا کیا گیا تھا، یعنی ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی دیا گیا 1965 میں۔ کس کے لیے؟ تو ناول ایک چادر میلی سی کے لیے۔ پدم شری ایوارڈ، پدم شری 1969 میں حکومت ہند کے جانب سے بلند ترین شہری اعزازات میں سے ایک ہے، یعنی کہ 1969 میں حکومت ہند کی طرف سے بلند ترین شہری اعزاز یعنی انعام سے نوازا گیا تھا، پدم شری سے۔ غالب ایوارڈ 1978 اردو ادب میں گراں قدر خدمات پر ایوارڈ دیا گیا۔ آگے دیکھتے ہیں فلم فیئر ایوارڈ۔ ان کو فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا ہے، کس فلم کے لیے؟ تو فلم دستک اور مدھومتی کے مکالموں پر، یعنی کہ انہوں نے ڈائریکٹری بھی کی اور مکالمہ نگاری، یعنی انہوں نے ڈائلاگ بھی لکھے۔ تو فلم دستک اور مدھومتی کے مکالموں پر یعنی ڈائلاگ پر ان کو فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ چلیے اب ان سے جتنے بھی معروضی سوالات بن سکتے ہیں ان کو کریں گے۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، راجندر سنگھ بیدی کا تخلص کیا تھا؟ بیدی، محسن، سنگھ، راج۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن اے، بیدی۔ سوال نمبر 2 ہے، راجندر سنگھ بیدی کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 1 ستمبر 1915 عیسوی، 10 اکتوبر 1920 عیسوی، 15 اگست 1912 عیسوی، 5 نومبر 1918 عیسوی۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے 1 ستمبر 1915 عیسوی۔ سوال نمبر 3 ہے، راجندر سنگھ بیدی کی جائے پیدائش کون سی ہے؟ امرتسر، ڈھلیکی، ضلع سیالکوٹ، دہلی، بمبئی۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے ڈھلیکی، ضلع سیالکوٹ، آپشن بی۔ سوال نمبر 4 ہے، راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ گرہن، دانا ودام، اپنے دکھ مجھے دے دو، کوکھجلی۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، دانا ودام۔ سوال نمبر 5 ہے، افسانوی مجموعہ دانا ودام کس سال شائع ہوا تھا؟ 1930 عیسوی، 1936 عیسوی، 1942 عیسوی، 1950 عیسوی۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، 1936 عیسوی۔ سوال نمبر 6 ہے، راجندر سنگھ بیدی کا مشہور ناول کون سا ہے؟ ایک چادر میلی سی، اداس نسلیں، آگ کا دریا، بازار حسن۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ایک چادر میلی سی، آپشن اے۔ سوال نمبر 7 ہے، ناول ایک چادر میلی سی کا مرکزی کردار کون ہے؟ لاجو، رانو، سیلابی یا شمو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، رانو۔ سوال نمبر 8 ہے، راجندر سنگھ بیدی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کس کتاب پر ملا؟ گرہن، اپنے دکھ مجھے دے دو، ایک چادر میلی سی، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ایک چادر میلی سی۔ سوال نمبر 9 ہے، راجندر سنگھ بیدی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کس سال دیا گیا؟ 1960 عیسوی، 1965 عیسوی، 1970 عیسوی، 1975 عیسوی۔ ہمارا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، 1965 عیسوی۔ سوال نمبر 10 ہے، حکومت ہند نے بیدی کو پدم شری سے کس سال نوازا؟ 1965 عیسوی، 1969 عیسوی، 1972 عیسوی، 1980 عیسوی۔ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، 1969 عیسوی۔ سوال نمبر 11 ہے، راجندر سنگھ بیدی ابتدا میں کس کلمی نام سے لکھتے تھے؟ محسن لاہوری، بیدی سیالکوٹی، راج لاہوری یا سنگھ بیدی؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن اے، محسن لاہوری۔ سوال نمبر 12 ہے، راجندر سنگھ بیدی کی وفات کس تاریخ کو ہوئی؟ 11 نومبر 1984 عیسوی کو، 25 دسمبر 1985 عیسوی کو،
15 जनवरी 1980 ईस्वी को या 30 मार्च 1988 ईस्वी को? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 11 नवंबर 1984 ईस्वी को। सवाल नंबर 13 है, राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कहाँ हुआ? लाहौर, दिल्ली, बम्बई यानी मुंबई और कराची। तो सही जवाब है इसका बम्बई यानी मुंबई। सवाल नंबर 14 है, अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमुआ किस साल शाये हुआ? 1955 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1982 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1963 ईस्वी। सवाल नंबर 15 है, सात खेल बेदी की किस सिन्फ की किताब है? अफसाने, नॉवेल्ट, रेडियाई ड्रामे, खाके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेडियाई ड्रामे। राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का नाम क्या था? हीरा सिंह बेदी, करतार सिंह बेदी, गुरपाल सिंह बेदी या जसवंत सिंह। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए हीरा सिंह बेदी। सवाल नंबर 17 है, हाथ हमारे कलम हुए किस साल का किसका अफसानवी मजमुआ है? कृष्णचंद्र, सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगतई। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 18 है, राजेंद्र सिंह बेदी ने मैट्रिक और इंटर की तालीम कहाँ से हासिल की? दिल्ली, लाहौर, लखनऊ, अमृतसर। ऑप्शन बी लाहौर। सवाल नंबर 19 है, बेदी ने किस फिल्म की हिदायतकारी के साथ साथ मुकालमे भी लिखे? दस्तक, शोले, आनंद, मदर इंडिया। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए दस्तक। सवाल नंबर 20 है, राजेंद्र सिंह बेदी का ताल्लुक़ उर्दू अदब की किस तहरीक से था? रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, जदीदियत। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी तरक्की पसंद तहरीक। सवाल नंबर 21 है, कोख जली अफसानवी मजमुआ किस साल मंजर आम पर आया? 1942 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1960 ईस्वी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 1949 ईस्वी। सवाल नंबर 22 है, मुक्ति बोध किस अदीब का अफसानवी मजमुआ है? राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद, फैज़ अहमद नदीम कासिम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह बेदी। नंबर 23 है, नॉवेल्ट एक चादर मैली सी का अंग्रेजी तर्जुमा किस नाम से हुआ? द ब्लैक शीट, आई टेक दिस वोमेन, अ वेल ऑफ टीयर्स, द लॉस्ट विलेज। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी आई टेक दिस वोमेन। सवाल नंबर 24 है, राजेंद्र सिंह बेदी को गालिब अवार्ड से किस साल नवाजा गया? 1970 ईस्वी, 1978 ईस्वी, 1982 ईस्वी, 1984 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1978 ईस्वी। और आज का हमारा आखिरी सवाल है, बेदी को उर्दू अफसाने का क्या माना जाता है? पहला शायर, 4 सतूनों में से एक, नावल का बानी या सिर्फ नाक़िद। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 4 सतूनों में से एक। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है, आपकी तैयारी में हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।